قرآن کی ایک صفت ہے ہدا، ہدایت دینے والی کتاب. یاد رکھیے ہدا روشنی کو کہتے ہیں، ہدا نمایاں ہونے کو کہتے ہیں. روشن دن عربی میں ہدا کہلاتا ہے. پانی میں جو چٹان ابھری بھی ہو اور وہ ابھری ہوئی چٹان دور سے نظر آئے، عربی میں اسے کہتے ہیں ہادیہ. قرآن ہم سب کے لیے ہدا ہے، رہنما ہے، اور یہ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ خدا. لیکن دوستو قرآن سے ہدایت صرف وہ حاصل کر سکے گا کہ جس کے پاس خوف خدا ہوگا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس رکھتا ہوگا کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ قرآن سے رہنمائی لے سکے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کہا محمد علیہ السلام پر جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین. للمتقین پر جو لام ہے وہ لام انتفاع ہے، لیکن فائدہ اس کتاب سے صرف وہ حاصل کریں گے جن کے پاس تقویٰ ہوگا، جن کے پاس خوف خدا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رکھتے ہوں گے، وہ اس سے ہدایت پالیں گے. قرآن تو ہادی ہے، خالق ہماری رہنمائی کر رہا ہے قرآن کے ذریعے، لیکن پھر بھی معاشرے میں وہ ہدایت نظر نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے، جو دکھائی دینی چاہیے. بہت ساری وجوہات ہوں گی اس کی، لیکن میں ایک مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک وجہ آپ کے سامنے رکھوں، اور کاش یہ وجہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے. قرآن ہادی ہے لیکن ہم ہدایت حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی کسی آیت کی فضیلت بیان کی ہے، کبھی کسی سورت کی فضیلت بیان کی ہے. ہم مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ وہ روایت جو آیت کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے یا سورت کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اس روایت سے ہم نے فضیلت کا مضمون تو لے لیا، لیکن فضیلت کے مضمون کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی آیت کی فضیلت، کسی سورت کی فضیلت سے جنات بھگا رہے ہیں، آسیب بھگا رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس آیت اور سورت کی فضیلت کے پیچھے جو حقیقت رسول نے بیان کی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اب ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ سورہ بقرہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا معنی نہ معنی معلوم، نہ مطلب معلوم، نہ مفہوم معلوم. ہم اسے بس بے سمجھے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، شیطان بھگانے کے لیے، اپنا گھر آسیب سے خالی کروانے کے لیے. ہم نے فضیلت تو لے لی، لیکن اس فضیلت کے پیچھے رسول کی جو حقیقت تھی وہ ہم نے مردہ کر دی. اللہ کے بندو، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے. اس کا مضمون دعوت ایمان ہے، دعوت رسالت ہے. اس تفصیلی سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ پورا دین بیان ہو گیا ہے. جو شخص سورہ بقرہ کے احکامات پر عمل کرے گا، جس گھر کے لوگ سورہ بقرہ کی ہدایات پر عمل کریں گے، شیطان تو بھاگے گا نا. اس گھر میں شیطان کہاں ہوگا؟ اس گھر کے رہنے والوں کے ساتھ شیطان کہاں ہوگا؟ اب اگر میں اور آپ قرآن کے عامل ہوں، شیطان ہمارے قریب پھٹکے گا؟ یاد رکھیں، شیطان نہ خود بھاگتا ہے، نہ شیطان خود باندھا جاتا ہے. شیطان ہمارے عمل کی طاقت سے بھاگتا ہے، شیطان ہماری عمل کی طاقت سے باندھا جاتا ہے.